ناصر بٹ صاحب، خان صاحب تک فیملی اور ڈاکٹرز کو رسائی نہ دینے پر تحریک انصاف میں فرسٹریشن بڑھ رہی ہے، اور شفیع جان صاحب کہتے ہیں کہ اسٹریٹ موومنٹ کی ذمہ داری سہیل آفریدی کی ہے، جب کنٹینر پر چڑھیں گے تو اس کا رخ کسی بھی جگہ ہو سکتا ہے. کیا کہیں گے اس پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، ایک تو میرے بھائی دوست جتنے ہیں نا یہ پی ٹی آئی والے، میں بار بار ایک بات کہتا ہوں کہ بھائی اپنا رویہ طریقہ کار چینج کر لو. اس طرح کی گیدڑ پبکیاں دے دے کے آپ نے کہاں سے کہاں تک پہنچ چکے ہیں. جو کچھ اندر ایک جیل میں قیدی ہے نا، جو اس کا علاج بالکل ہو رہا ہے. اور اب تو آپ یہ دیکھیں کہ سپریم کورٹ کے حکم پہ ہر چیز پہ نظر رکھی جا رہی ہے. ڈاکٹر نے جا کے چیک اپ کر لیا ہے. وہ ڈاکٹر جو نیوٹرل ہیں، وہ یہ نہیں کہ اگر سرکار ڈاکٹر بھیجتی تو وہ کہتے جی دیکھیں یہ ان کا ڈاکٹر تھا. ہم نے کہا کہ اگر یہ اپنا ڈاکٹر بھیجیں گے، ان کا تو ٹریک ریکارڈ آپ دیکھ رہے ہیں، انہوں نے تو الزامات ہی لگانے ہیں. انہوں نے ہر چیز کو ایسا پیش کرنا ہے جیسے بس اس کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں. اب مجھے آپ بتائیں کہ سپریم کورٹ کے حکم پہ وہ چیک اپ بھی ہو گیا، انجیکشن بھی دوسرا لگ گیا کل پرسوں، ڈاکٹر ساتھ گئے، ہاسپٹل لے کے گئے، ہر چیز پہ نظر ہے. بالکل کوئی حکومت جو ہے نا کسی کام میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈال رہی. اور جب سپریم کورٹ کا حکم آ رہا ہے کہ فلاں چیز کرتے، فلاں کھانا دے دے، فلاں چیز دے دے، ہر چیز پرووائڈ کی جا رہی ہے. صرف ان کو یہ بیانیہ جو بنانا ہے وہ بنائے جا رہے ہیں. ان کی حالت دیکھیں آج علیمہ خان صاحبہ نے جو کچھ کہا ہے اپنی پارٹی کے لوگوں کے بارے میں، وہ آپ کے سامنے ہے. یہ آپس میں ایک نہیں ہے، ایک دوسرے کے ساتھ لڑائیاں کر رہے ہیں. یہ وہ کہتے تھے نا کہ نون میں جی دیکھیں جی یہ جو خاندانی سیاست ہے، کبھی بھائی ہے کبھی بیٹا ہے. آپ مجھے بتائیں کہ مکافات ملک کو کہتے ہیں آپ کیا ہے؟ عمران ہے پیچھے، ایک بہن کہہ رہی ہے میری پارٹی ہے، علیمہ خان وہ اندر بشرا بی بی کہتی ہے نہیں میری جماعت ہے. وہ علیمہ خان کے بیانات سن لے، وہ کہتی ہے یہ ہوتے کون ہے پارٹی والے، میری جذبات کو بات کرے، یہ کون ہے افریدی، میں اس کو یہ کبھی کوئی بیان دے نہیں سکتا میری جذبات. یہ ان کے اندر اتنی فرسٹریشن چلی گئی ہے. باقی قیدی کا علاج ہو رہا ہے بالکل مطمئن ہے، اور سپریم کورٹ اس پہ نظر رکھے ہوئے ہے، جو سب سے بڑا ادارہ ہے وہ اس پہ چیف جسٹس صاحب نظر رکھے ہوئے ہیں. اگر وہ کوئی فیصلہ ہوتا ہے وہاں سے کوئی بھی ڈاکٹر آ کے یہ اگر کوئی چیز مشورہ دیتے ہیں یا سپریم کورٹ میں یہ لکھا جاتا ہے کہ ان کا علاج فلاں ہاسپٹل میں جائے گا ہونا چاہیے، فوراً وہاں چلے جائیں گے. اگر کہیں گے گھر جانا تو گھر بھی چلے جائیں گے. آپ اس کے علاوہ مجھے بتائیں کیا کریں؟ ان کی اپنی جو سیاست ہے وہ آپ کے سامنے ہے. شفیع جان صاحب تو ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں کہ وہ تو کہتے ہیں کہ لیڈی ہاسپٹل بھی ہم نے بنایا تھا. تو یہ باتیں ان کی اپنی جگہ ہے. اب یہ فورس بنا رہے ہیں، وہ بھی بنا لیں باقی سارا کچھ کر کے. ان کے رویے میں اگر چینجنگ نہ آئی، الزامات کے ساتھ انہوں نے اسی طرح چلنا ہے تو پھر آپ کے سامنے ہے ان کو لوگ ان کے ساتھ نہیں آ رہے. کبھی یہ کہتے ہیں ہم دھرنا دے رہے ہیں، ایک دن دھرنا دیتے ہیں، دوسرے دن یہی شفیع جان بیان دے دیتا ہے جی یہ آفیشیل نہیں تھا، یہ لوگ اپنی طرف سے آئے تھے. تو یہ ان کی حالت ہے. باقی علاج میں کوئی کمی نہیں ہو رہی. مگر ناصر بٹ صاحب کچھ اپنی اداؤں پر بھی تو غور کریں نا. آپ لوگ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی ہے اور سیاسی عدم استحکام کے لیے ہم سے بات چیت کرے، مگر پرابلم یہ کہ آپ لوگ ایک ملاقات تو کروا نہیں رہے. پھر مذاکرات کس پر ہوں گے؟ دیکھیں اب انہوں نے ابھی مجھے ایک بات میں بتاؤں کہ عمران خان جو جیل پہ بیٹھا ہے اس نے اپنی جماعت کے کسی بندے پہ اعتماد نہیں کیا. محمود خان اچنزئی کو اپنے لیڈر بنایا. محمود خان اچنزئی نے کہا اب ان کی ملاقات ہوگی پی ایم صاحب سے، اپوزیشن کی بات ہوگی، وہ بات کریں گے الیکشن کمیشن کے مسئلے پہ، وہ بات کریں گے کہ ریفارم کیا کرنی ہے. یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر وہ جو قیدی جیل کے اندر ہے اس کو ہر قسم کی سہولیات ملے گی، علاج ہوگا، اس پہ پوری نظر ہے حکومت کی. اپوزیشن دیکھے، لیکن اپوزیشن اگر اس رویے پہ چلے گی تو پھر تو اس طرح نہیں ہوگا. وہ اپنے زور آزمائی کر لیں، جا کے رات کو دھرنے بھی دے لیں، صبح بھی دے لیں. جو ایس او پی کورٹ طے کرتا ہے اگر اس کو عمل کریں گے، بہنوں کی ملاقات ہے ہفتے میں ایک دفعہ، اور باقی ان کے سیاسی لوگوں کی. لیکن یہ ہائی کورٹ میں جا کے جو کچھ انہوں نے لکھ کے دیا اس پہ عمل نہیں کرتے. اگر عمل کریں ملاقات ہو جائے، جتھے لے کے جاتے ہیں اور آج نہیں چھوڑیں گے، تو پھر سپرنٹینڈنٹ جیل کیا کرے؟ جب دیکھیں میں اگزامپل اس لیے دیتا ہوں کہ سپریم کورٹ نے جو کہا، حکم ہوا، عمران کا جو وکیل ہے وہ 3 گھنٹے وہاں بیٹھا رہا. اس نے وہ جو کچھ ہوا سپرنٹینڈنٹ نے اپنی رپورٹ جمع کرائی، علاج میں کوئی کمی نہیں ہو رہی. یہ ملاقات بھی انہوں نے آپ کر بھی لی کہ آپ باہر بات نہیں کریں گے. لیکن اگر آپ نے انہوں نے یہی رویہ رکھنا ہے، بیانیے بنانے ہیں، نئی فورس بنانی ہے، فلاں کریں گے، گیدڑ ببکیاں دی جا رہے ہیں.
اس کے بعد ان کا ہر دفعہ ایک نیا طریقہ ہوتا ہے جی یہ آخری میٹنگ ہے 8 فروری آخری ہے نہیں چھوڑیں گے کیا ہوا. تو بات یہ ہے کہ ان کو چاہیے کہ اختیار کریں حکومت اور اپوزیشن کے ساتھ. اب حکومت کے ساتھ بیٹھے اپوزیشن بات کرے رویہ اپنا ٹھیک کرے جمہوری طریقہ اختیار کرے تو کوئی حکومت کو اعتراض نہیں. ہم آج بھی بات کرنے کے لیے تیار ہیں. پی ایم صاحب نے جو کمیٹی بنائی تھی وہ ابھی تک قائم ہے کہ آئیں ہم سے بات کریں جس میں ایاز صادق صاحب برج بنے تھے. لیکن یہ لوگ بس نامعمولی بات ہے 12 بجے جا کے وہاں ڈیالہ جیل کے باہر بیٹھ جائیں گے کہ جی ہماری ملاقات کرو. آپ مجھے بتائیں 12 بجے کون ملاقات کراتا ہے. تو ان کا رویہ اگر ٹھیک نہیں ہوگا رویہ ٹھیک کریں گے تو بالکل ان سے بات ہوگی. اپوزیشن لیڈر محبوب صاحب نے چل رہی تھی آپ کو میں آپ بتا رہا ہوں رمضان عید سے پہلے عید کے بعد ان کی ملاقات ہوگی. حکومت ان کے ساتھ بیٹھے گی ان کی ہر جائز بات کو سنا جائے گا. اگر وہ کہیں گے جیل سے باہر نکالو تو پھر وہ عدالت میں جائیں. سزا عدالت نے دی ہے فیصلہ عدالت نے کرنا ہے. کل عدالت اس کو باہر لے آئے حکومت کو کوئی اعتراض نہیں ہے. بھائی یہ عدالت کا کام ہے عدالت نے اس کو جیل بھیجا ہے ہم نے نہیں بھیجا. 190 ملین کا فیصلہ عدالت نے کیا ہے. ناصر بٹ صاحب میاں صاحب کے بہت بڑے میاں صاحب کے بہت قریب ہیں. سابق وزیر ہیں محمد علی دورانی صاحب اور رہے بھی وزیر اطلاعات ہیں. انہوں نے دعویٰ کیا کہ محمود اچکزئی صاحب نواز شریف صاحب کی مرضی سے اپوزیشن لیڈر بنے اور آصف زرداری اور نواز شریف کا مفاہمت کے لیے پی ٹی آئی سے رابطہ بھی ہے جس میں اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے. اس میں کتنی سچائی ہے؟ دیکھیں سچائی یہ ہے کہ نہ ڈیل ملے گی نہ ڈیل ملے گی. اگر دیکھیں آج بھی کہتا ہوں کہ عدالت نے کہا کہ اس کو میں بھیج رہا ہوں عدالت بھیج رہی ہے نا پنی گالا ہم کوئی اعتراض نہیں کریں گے. عدالت کہے گی نا اس کو ہم ہاسپٹل داخل کر رہے ہیں سپریم کورٹ کہے گا جی کہ ڈاکٹر کا چیک اپ کریں گے ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. عدالت جو حکم کرے گی ہم اس کو مانیں گے. ٹھیک. ناصر بٹ صاحب وفاق میں کچھ سازشیں ہو رہی ہیں کیونکہ ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی میں سندھ کی تقسیم پر اچھی خاصی انبن ہو رہی ہے. یہاں تک کہ گورنر سندھ صاحب کو ہٹانے کی بھی بات چیت ہو رہی ہے. شرجیل میمن صاحب کہتے ہیں وفاقی وزراء اور گورنر ہاؤس سے سندھ حکومت کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں. کیوں کرتے ہیں صاحب؟ لیکن سب سے پہلے ایک بات میں بتاؤں کہ جو جمہوریہ ہے نا جمہوری طریقہ جمہوریت میں جو اختلاف ہوتا ہے نا وہ اس کا حسن ہوتا ہے. یہی کام ہے. میں کہتا ہوں کہ دیکھیں ہم جب آتے ہیں نا میں بھی کارکن ہوں. میں کبھی جوشیلا ہو کے کوئی بات کروں گا کسی اس جماعت کے ساتھ جو میرے دادی ہیں لیکن یہ بات جب بڑوں تک جاتی ہے تو پھر وہ آپس میں بیٹھتے ہیں تو بات ختم ہو جاتی ہے. اگر ایم کے ایم کو تحفظات ہیں وہ بالکل وفاق سے بات کرتے ہیں. اور آصف علی زرداری صاحب میاں نواز شریف صاحب شہباز صاحب اور ایم کے ایم کے جو لوگ ہیں جو لیڈران ہیں وہ بیٹھیں گے تو میں آپ کو پھر کہتا ہوں کہ پھر بات ٹھیک ہو جائے گی. لیکن یہ جو کہتے ہیں نا اختلافات تھوڑے بہت چلتے رہتے ہیں ہم تو پھر یہی کہتے ہیں نا کہ جمہوریت میں یہ چیز ہوتی ہے. یہ پی ٹی آئی ہے نہ کہیں بیٹھتی ہے نہ کوئی بات کرتی ہے نہ کسی کا کچھ آتے ہیں. ان کا جو رویہ ہے وہ اس جگہ ان کو لے آیا ہے